اور آپ یقین کریں کہ جو پتنگ فروش ہیں وہ بھوکے مر رہے ہیں، اور سنیارے، کسائی، اوجڑیاں بیچنے والے، کپڑے کا کاروبار کرنے والے مختلف سوداگروں نے لائسنس لے رکھے ہیں، اور وہ کس طرح لے رکھے ہیں اور کس کی سد بد سے یہ سارا کام ہوا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلا جاؤں، جو پتنگ فروش ہیں یا جو پتنگ باز ہیں، پتنگ باز تو پتنگیں لے کے گڈیاں اڑا لیں گے، ان کے پاس کسی قسم کی کوئی کمی نہیں، انہوں نے بار کوڈ کی سٹیمپیں بھی بنوا رکھی ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یعنی کہ یہ جو بار کوڈ لگا ہوا ہے اس کی سٹیمپیں بھی بن چکی ہوئی ہیں، وہ جعلی ہیں، وہ اصلی ہیں، وہ ایک الگ ایشو ہے۔ آج رات کے بعد بگدڑ جب مچنی ہے نا، تو کسی کے پاس رتی برابر ٹائم ہونا ہی نہیں ہے کہ جو جینون پتنگ باز ہیں، جن کی پتنگیں آسمانوں کی آخری بلندیوں تک جاتی ہیں، انہوں نے باقاعدہ بار کوڈ بنا رکھے ہوئے ہیں، اور 1.5 تاوا 2 تاوا تو بڑی دور کی بات، 5 10 تاوے کے گڈے بھی اڑنے ہیں۔ دوسری مخبری آپ کو دیکھا چلا جاؤں، ان گنت فارم 47 کی تصویروں کے گڈے بھی آپ کو باقاعدہ طور کے اوپر آسمان پہ نظر آئیں گے۔ ہمارے اندر سپورٹسمن سپرٹ ہے ہی نہیں، اور جس ملک کے اندر پتنگیں KPK سے باقاعدہ طور پر سمگل ہو کر سوتر منڈی کے رستے سے لاہور پہنچے۔ ناظرین، شیرہ کوٹ میں کچھ روز قبل پتنگیں پکڑی گئیں، شیرہ کوٹ کے SHO صاحب کے اوپر ہماری اطلاعات کے مطابق انکوائری لگی ہوئی ہے، وہ پتنگیں بک چکی ہوئی ہیں۔ یہ بات کرنے کا مقصد ان کی شکایت لگانا نہیں تھا، یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پولیس اگر چاہے تو 2 نمبری ہو نہیں سکتی۔ تمام قابل دڑے بیٹھ کر جڑے، انہوں نے سر جوڑنے کے بعد جب میکنزم بنایا تو بار کوڈ کے اوپر آ کے سب کی سوئی اڑ گئی۔ اب یہ بار کوڈ کیا ہے کہ جناب یہ کس نے پتنگ بنائی ہے، یہ اس کا نام، ایڈریس، یہ اس کی ID کارڈ کی کاپی، چلے پتہ چل گیا کہ یہ زیغم شاہ نے پتنگ جو ہے نا یہ خریدی ہے اس سے۔ اب زیغم شاہ نے پتنگ اڑائی ہے، اس کی ڈور سے کسی کا گلا کٹ گیا ہے، اسی زیغم شاہ نو پڑا کے کی کرنا، منہ نکلتا جواب سے دیو، ادھر سے گلا کٹ گیا اس کا گلا کٹ گیا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ جرمنی کی پولیس ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے وہ جاپان کی پولیس ہے جو رشوت نہیں لیتی، جب وہ چھتوں کے اوپر سیڑھیاں لگا کے چڑھیں گے، اور جب 25 لاکھ روپے کی پتنگیں اور ڈورے وہاں پہ برآمد ہوں گی بغیر بار کارڈ کے، اور وہاں پہ جب نیٹ کیش 2 لاکھ روپے پکڑایا جائے گا، جناب SHO صاحب بہادر کو سلوٹ بھی مارا جائے گا، بریانی کے بھرے ہوئے 2 ڈونگے دیے جائیں گے، اور 7 اچار بھی دیا جائے گا۔ کوئی بھی پولیس افسر کسی کو پکڑتا ہے کہتا ہے یہ منشیات فروش ہے، کوئی بھی پولیس کسی افسر کو پکڑتا ہے وہ کہتا ہے ڈاکوان سہولتکار ہے۔ بسنت کی خوشیاں آپ کے سامنے، اور بسنت بھی ظاہر ہے کہ آج رات کو شروع ہو جانی ہے۔ ناظرین، میں آپ کو ایک بڑی مزیدار بات بتاؤں کہ آج کے ویلاگ میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ بار کوڈ والا سلسلہ کیا ہے، اور اس بار کوڈ کا فائدہ کتنا کو ہو جانا ہے، یہ کتنا بڑا میکنزم اور کتنا بڑا جادوی انگ پولیس نے اور مل کے پوری حکومت کی سائنس نے لگا دی ہے۔ اس بار کوڈ کے والے سے بھی آج بات کریں گے، پوری ٹوٹل رنگ بازی ہے۔ دوسرا، ڈوریں پتنگیں کہاں سے کیسے سمگل ہوتی ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، اور یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو پیشہ ورانہ ڈوریں لگانے والے ہیں اور جو پیشہ ورانہ گڈیاں بنانے والے ہیں وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھنڈے بچارے پنکھے لگا کے مزید ٹھٹر رہے ہیں، اور آپ یقین کریں کہ جو پتنگ فروش ہیں وہ بھوکے مر رہے ہیں، اور سنیارے، کسائی، اوجڑیاں بیچنے والے، کپڑے کا کاروبار کرنے والے مختلف سوداگروں نے لائسنس لے رکھے ہیں، اور وہ کس طرح لے رکھے ہیں اور کس کی سد بد سے یہ سارا کام ہوا ہے، کیا کہانیاں ہوئی ہیں، آج کے ویلاگ میں ہم ان ساری چیزوں کا نہ صرف ذکر کریں گے بلکہ پوری کی پوری الف ننگی کر کے ان ساری چیزوں کو کھول بھی دیں گے۔ وطن عزیز پاکستان خدا کی قسم ایک نہایت خوبصورت ملک ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں یہاں پر انتظامیہ اور انتظامی امور کے لوگ اپنی لوٹ گھسوٹ کے چکر میں بسنت جیسے خوبصورت ایونٹ کو، جسے محترمہ مریم نواز CM پنجاب نے ایک تحفے کے طور کے اوپر پورے لاہور کو دیا، اس کا بھی بیڑا غرق کرنے میں کتنا بڑا معاون کردار ادا کیا ہے، یہ بھی ہم آج کے ویلاگ میں بتائیں۔
नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं ये बताता चला जाऊं, जो पतंग फरोश हैं या जो पतंग बाज हैं, पतंग बाज तो पतंगे लेके गुड़ियां उड़ा लेंगे, उनके पास किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। उन्होंने बार कोड की स्टैंपें भी बनवा रखी हैं, ये भी मैं आपको बताता हूं। यानी कि ये जो बार कोड लगा हुआ है, इसकी स्टैंपें भी बन चुकी हुई हैं, वो जाली हैं, वो असली हैं, वो एक अलग इशू है। इस आज रात के बाद भगदड़ जब मचनी है ना, तो किसी के पास रत्ती बराबर टाइम होना ही नहीं है कि वो बार कोड को थानों में ले जाकर या डिवाइसेस की शक्ल में चेक करें। वो यहां तो असले का लाइसेंस चेक करने की डिवाइस या उसकी ऐप मोबाइल में नहीं पुलिस अफसर की होती, तो बार कोड को चेक करने की डिवाइस होनी है? किसी सूरत नहीं होनी। एक तो मैं आपको खुशखबरी ये बता दूं कि जो जेन्युइन पतंगबाज हैं, जिनकी पतंगें आसमानों की आखिरी बुलंदियों तक जाती हैं, उन्होंने बकायदा बार कोड बना रखे हुए हैं, और 1.5 तावा 2 तावा तो बड़ी दूर की बात, 5-5 10-10 तावे के गुड्डे भी उड़ने हैं। दूसरी मुखबरी आपको देता चला जाऊं, अनगिनत फॉर्म 47 की तस्वीरों के गुड्डे भी आपको बाकायदा तौर के ऊपर आसमान पे नजर आएंगे। यानी कि ये बसंत तो होगी, लेकिन एक सियासी अखाड़ा भी सजेगा। क्यों? उसकी वजह यह है कि हम खेल को खेल समझते नहीं है, हमारे अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है ही नहीं। और जिस मुल्क के अंदर पतंगे केपीके से बाकायदा तौर पर स्मगल होकर सूतर मंडी के रास्ते से लाहौर पहुंचे, वहां आप मुझे ये बताएं, सूतर मंडी से तो दहशतगर्दों को नहीं आज तक ये रोक सके, तो पतंगों को रोक सकेंगे? इतना बड़ा मैकेनिज्म है जिसमें पुलिस, ज़लई इंतजामिया, जगह लेने वाले बदमाश, कन टुट्टे सारे मिल मिला के वहां से पतंगे निकालते हैं, और फिर वही पतंगे पूरे शहर के अंदर किस तरह बिकती हैं वो भी हम आपको बताएं। नाज़रीन, शेरा कोट में कुछ रोज कबल पतंगे पकड़ी गईं। शेरा कोट के एसएचओ साहब के ऊपर हमारी इत्तलात के मुताबिक इंक्वायरी लगी हुई है, वो पतंगे बिक चुकी हुई हैं। ये बात करने का मकसद उनकी शिकायत लगाना नहीं था, ये बात करने का मकसद ये था कि पुलिस अगर चाहे तो 2 नंबरी हो नहीं सकती, और अगर पुलिस ही ना चाहे तो फिर 2 नंबरी को रोक ही नहीं कर सकता। इसका मुंह बोलता सबूत हम आपको इस तरह दे देते हैं कि ये बार कोड की जब तजवीज़ दी गई, तो ज़ाहिर है कि पुलिस के आला अफसरान, सेक्रेटरी दाखिला साहब भी बीच में बैठे, सीएम साहब के साथ मीटिंग हुई, तमाम एडिशनल सेक्रेटरी बैठे, एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच के लोग बैठे, यहाँ पर स्पेशल ब्रांच के लोग बैठे, सीटीडी के लोग बैठे, तमाम काबल दड़े बैठकर जुड़े। उन्होंने सर जोड़ने के बाद जब मैकेनिज्म बनाया, तो बार कोड के ऊपर आके सबकी सुई अड़ गई। अब ये बार कोड क्या है कि जनाब ये किसने पतंग बनाई है, ये उसका नाम, एड्रेस, ये उसकी आईडी कार्ड की कॉपी, चले पता चल गया कि ये जैगम शाह ने पतंग जो है ना ये खरीदी है उससे। अब जैगम शाह ने पतंग उड़ाई है, उसकी डोर से किसी का गला कट गया है, असी जैगम शाह फड़ा के की करना, मुझे गल का जवाब तो दो, उधर तो गला कट गया उसका गला कट गया। आप मुझे ये बताएं कि हमने उसको पकड़वा के करना क्या है? क्या दियत लेनी है? किस तरह हो सकता है कि इस तरह के इंसिडेंट्स के साथ बचा जा सके? और आपका क्या ख्याल है कि जहां पे पुलिस रेड करेगी वो स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस है? आपका क्या ख्याल है वो जर्मनी की पुलिस है? आपका क्या ख्याल है वो जापान की पुलिस है जो रिश्वत नहीं लेती, जब वो छतों के ऊपर सीढ़ियां लगा के चढ़ेंगे, और जब 25 लाख रुपए की पतंगे और डोरे वहां पे बरामद होंगी बगैर बार कार्ड के, और वहां पे जब नेट कैश 2 लाख रुपए पकड़ाया जाएगा, जनाब एसएचओ साहब बहादुर को सलूट भी मारा जाएगा, बिरयानी के भरे हुए 2 डोंगे दिए जाएंगे और साथ अचार भी दिया जाएगा। वो मुर्शिद कैसी बातें करते हैं, मतंजन 7 शापर बैग भरा हो। ये आपको पता है कि हमारी पुलिस है, हम लोग हैं, ये सारे हथकंडे चलते हैं। अगर यहाँ पे सड़कों के ऊपर रिक्शा ड्राइवर मंशियात सरेआम बेच सकते हैं, तो क्या ये काम नहीं होगा? कोई भी पुलिस अफसर किसी को पकड़ता कहता है ये मंशियात फरोश है, कोई भी पुलिस किसी अफसर को पकड़ता है वो कहता है तो डाकुआना सूलतकार है। अब आप मुझे सिर्फ इतना बता दें नाज़रीन कि इस सिनेरियो में जो हमारी पुलिस का मैकेनिज्म है, जो हमारी हम अवाम की हरकत व सनात हैं,
ان کے درمیان میں آپ اس کرپشن کو کس طرح روک سکتے ہیں؟ اب سب سے خطرناک بات کہ جو بیچنے والے ہیں، جو پتنگ فروش ہیں، وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے کسائیوں کے پاس لائسنس موجود ہے، آپ کے سنیاریوں کے پاس لائسنس موجود ہے، آپ کے درزیوں کے پاس لائسنس موجود ہے، آپ کے ترخانوں نے لائسنس لے لیا ہے، آپ کے ککڑی بیچنے والے نے لائسنس لے لیا ہے، اس وقت پتنگیں پلمبر بیچ رہا ہے، اس وقت پتنگیں ایک الیکٹریشین بیچ رہا ہے، اس وقت پتنگیں سکول ٹیچر بیچ رہے ہیں، اس وقت پتنگوں کے اوپر ڈاکٹر اور بہت بڑی مافیا اور بہت بڑے کلینکل انسٹیٹیوشنز کے مالکان کی بہت بڑی انویسٹمنٹ موجود ہے، اور پھر ان پتنگوں کے اڑنے کے اوپر، ان پتنگوں کے پیج کے اوپر اس وقت جواریے کس قدر متحرک ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ جواریوں کا میکنزم کس قدر متحرک ہے؟ اربوں خربوں روپے کی کرپشن ہونی ہے، اربوں خربوں روپے کی کرپشن، اور اس سے ہمارے سینئرز نے یہ سبق بھی حاصل نہیں کرنا کہ یہ وہی عوام ہے جو ٹیکس دینا پسند نہیں کرتی، لیکن بسنت کے اوپر اپنے گھر کے لوٹے برتن، اپنی چاندی کی مندریاں اور گھر سے چیزیں چوری کرا کر بھی یہ بسنت ضرور منائیں گے۔ آئی بو کاٹا کے نعرے لگیں گے، بابا بابا بابا، اس طرح کی آوازیں ہوں گی، پولیس کی ساتوں گھی میں اور سر کڑائی میں ہوگا، اور بسنت جو ہے وہ پہنچ جائے گی اپنے اختتام پہ۔ کتنے لوگ اس میں پھڑکیں گے، اس میں سے کتنے لوگوں کا پھڑکنا غائب کر دیا جائے گا، کتنے لوگوں کا نقصان ہوگا، ان میں سے آدھے لوگوں کا نقصان غائب کر دیا جائے گا، اور جو منظر عام کے اوپر ہوگا اس میں یوٹیوبروں کی چاندی ہو جائے گی۔ یوٹیوبر کے جو چند دانشور ہیں وہ اس کے اوپر اپنے تبصرے دیں گے، 4 دن ان کے اوپر کہانی چلے گی، ان کے گھر جا کے وین کی کہانیاں سنائی جائیں گی، اور پتہ چلے گا ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ کما لیا اور روٹی کھا لی ہے اور گرم ہو گیا سارا کچھ، اور بسنت ختم۔ آپ کو بھی بسنت ٹاٹا اور بسنت کا خوشی ہمیں مبارک ہو، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔